अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अरबी लर्निंग कोर्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले लेक्चर के अंदर इसमें इशारा बईद का बयान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँगा। तो हस्ब वादा आज अस्माए इशारा बईद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चुनांचे लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक जाता रहे। तो आए बाकायदा जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इशारा बईद जो है इसके भी उसी तरह से कुल 7 अल्फाज हैं। जी हाँ, तो आए हम एक एक करके तमाम अल्फाज को जो है मिसालों के साथ, जी हाँ, मुमकिन हद तक जो मिसालें यहाँ दी जा सकती हैं उनके हमरा जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो आए बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ वाहिद मुज़क्कर बईद के लिए इसमें इशारा के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो है ज़ालिका। जी हाँ, ज़ालिका यानी अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो है भी वाहिद और है भी मुज़क्कर और है भी दूर और आप उसकी तरफ जो है वो इशारा करना चाहते हैं तो आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका। यानी अगर आप ज़ालिका कहकर कहें कि ज़ालिका किताबुन तो इसका मतलब ये होगा कि वो किताब आपके पास नहीं है बल्कि वो किताब जो है वो आपसे दूर पड़ी है। और इसकी मिसाल के लिए कुरान करीम को अगर हम देखें तो अल्लाह की शान पहला लफ्ज़ जो हमारे सामने आता है सूरह बकरा का, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ये इसकी खूबसूरत तरीन मिसाल है। यानी ये वो किताब है ला रैब फीह जिसके अंदर जो है वो कोई शक नहीं है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ तस्निया मुज़क्कर बईद के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है ज़ाने का। जी हाँ, अगर हमारे सामने दो चीज़ें हैं और वो दोनों मुज़क्कर हैं और वो दोनों दूर हैं तो हम उनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? ज़ाने का। जी हाँ। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो है वो इसकी जो है नस्बी और जर्री हालत है वो है ज़ैने का। जी हाँ, यानी ज़ाने का और ज़ैने का के अंदर फ़र्क ये है कि जहाँ रफ़ई मकाम होगा वहाँ ज़ाने का इस्तेमाल करेंगे और अगर नस्बी और जर्री मकाम होगा तो वहाँ ज़ैने का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मानी दोनों का एक है। यानी दोनों जो हैं ये अगर हमारे सामने दो चीज़ें हैं, दोनों मुज़क्कर हैं और दोनों बईद हैं तो हम उनके लिए ज़ाने का या ज़ैने का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लफ्ज़ नंबर 4 उलाइका। जी हाँ, जमा मुज़क्कर बईद के लिए अगर हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं और वो सब के सब मुज़क्कर हैं और वो दूर हैं और हम उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? उलाइका। जी हाँ। उसके बाद लफ्ज़ नंबर 5 तिलका। जी हाँ, ये किसके लिए है? ये है वाहिद मुअन्नस बईद के लिए। अगर हमारे सामने एक है उसके साथ साथ वो है भी मुअन्नस और उसके साथ साथ वो एक चीज़ जो है वो है भी हमसे दूर, जी, तो हम उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं तिलका। जैसे तिलकल अबवाब, वो दरवाज़े। और कुरान करीम से इसकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो दी जा सकती हैं। जैसे 13वें पारी की बिल्कुल आखिरी आयत सूरह हिजर की पहली आयत अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब कि ये कुरान करीम की जो, या इसी तरह से व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास कि ये वो दिन हैं जो हम फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान। या इसी तरह से व तिलकल अमसाल नदरिबुहा, ये वो मिसालें हैं जिनको हम बयान करते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता है कि जो मैंने चारों मिसालें दी हैं अव्वाब, आयात, अय्याम और अमसाल, इन चारों में से जो है वो वाहिद तो एक भी नहीं है। हालांकि मैंने कहा यह है कि तिलका जो है वो वाहिद मुअन्नस गैब के लिए इसमें इशारा है, जबकि ये चारों लफ्ज़ जो हैं वो जमा है। जी हाँ, तो फिर ये क्यों है? तो इसलिए है, याद रखिएगा, कि जो भी जमा गैर आकिल होती है, जमा गैर आकिल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ इंसानों से ना हो, यानी इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, इन तीनों चीज़ों को जो है वो ज़वील अक़ूल कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी तमाम अशिया जो हैं वो गैर ज़वील अक़ूल यानी गैर आकिल शुमार होती हैं।
تو چونکہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں وہ غیر عاقل ہیں، تو غیر عاقل کی جمع یاد رکھیے گا جب بھی آئے گی تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث غائب کا ہی استعمال ہوگا۔ اور اگر آپ واحد مؤنث غائب کی ویسے مثال دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلک الجاریہ، جی ہاں، کہ وہ لڑکی، اسی طرح سے کوئی بھی ایسا مؤنث لفظ آپ اس کے آگے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اضافی چیز تھی جو میں نے درمیان میں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھی۔ تو اس طرح سے اب تک ہم جو ہیں وہ 5 الفاظ جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں لفظ نمبر 6 کی طرف۔ جی ہاں، تو لفظ نمبر 6 کون سا ہے؟ تانی کا، جو کہ برائے تثنیہ مؤنث بعید ہے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے چیزیں بھی دو ہیں اور وہ دونوں مؤنث ہیں اور دونوں دور ہیں اور ہم ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ہم لفظ جو استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ تانے کا۔ جی ہاں، اور اس کے بعد اگلا لفظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ذالکا، زانیکا، زینکا، اولئکا، تلکا، تانیکا اور تینیکا۔ ذالکا واحد مذکر بعید کے لیے، زانیکا تثنیہ مذکر بعید کے لیے، زینکا یہ بھی تثنیہ مذکر بعید کے لیے لیکن یہ اس کی نسبی و جری حالت ہے، اولئکا یہ جمع مذکر بعید کے لیے، تلکا یہ واحد مؤنث بعید کے لیے، تانیکا یہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، اور تینیکا یہ بھی تثنیہ مؤنث بعید کے لیے لیکن یہ اس کی نسبی و جری حالت ہے۔ اب ایک بڑی ہی اہم بات، جی ہاں بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ جو ذالکا جب ہم کہتے ہیں یا تلکا جب ہم کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ جو ملحق ہمیں کاف نظر آ رہا ہے اس کو کاف خطاب کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ جو کاف خطاب ہے یہ بدلتا رہتا ہے، یہ مخاطب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہے، جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایک آدمی ہے اور مذکر ہے تو آپ کہیں گے ذالکا۔ مثال کے طور پر آپ کسی قلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ قلم جو ہے بڑا خوبصورت قلم ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ذالک القلم جمیل، یعنی وہ جو قلم ہے وہ بڑا خوبصورت قلم ہے، یا مکان ہے ذالک المکان جمیل، وہ مکان جو ہے بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا، اب یہی بات آپ جو ہے وہ 2 بندوں سے کہنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے 2 بندے ہیں، تو پھر آپ ذالکا نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے ذالکم المکان جمیل یا ذالکم القلم جمیل۔ جی ہاں، پھر وہاں کما آ جائے گا۔ اسی طرح سے یہی بات جو ہے آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مکان جو ہے بڑا خوبصورت ہے، تو پھر آپ کہیں گے ذالکم المکان جمیل۔ ٹھیک، اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے ایک خاتون ہے اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مکان جو ہے بڑا خوبصورت ہے، تو پھر ذالک المکان۔ جی ہاں، اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے 2 خواتین ہیں تو پھر ذالکم المکان۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے چاہے 2 مرد ہوں چاہے 2 عورتیں ہوں، تو دونوں کے لیے جو ہے وہ کما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں جو ہے مذکر اور مؤنث کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے بہت ساری خواتین کھڑی ہیں، ٹھیک، اور ان کو مخاطب کر کے آپ اس مکان کے بارے میں، اس قلم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو کہیں گے کہ ذالکن المکان۔ جی ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کا، کما، کن، کے، کما، کننا، تو اس ترتیب کے ساتھ یہ بدلتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مؤنث چیز ہے اس کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے سامنے مخاطب جو ہے وہ بدل رہا ہے، تو پھر اسی طرح سے اس کا صیغہ بھی بدلتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کا مخاطب جو ہے ایک مرد ہے اور اس کو کسی مؤنث کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو پھر تلکا کہیں گے۔ اور اگر آپ کے سامنے 2 مرد کھڑے ہیں یا 2 عورتیں کھڑی ہیں، ان کو مخاطب کر کے آپ کسی مؤنث چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، تو پھر تلکما کہیں گے۔ اسی طرح سے تلکم، تلکے اور تلکن۔ جی، آخر میں ایک بڑی اہم بات، کیونکہ ہمارا اول آخر جو مطمع نظر ہے عربی سیکھنے کا، عربی جاننے کا، عربی پڑھنے کا، وہ ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو عربی کی کتابوں کے اندر لکھا، پڑھا، دیکھا اور اساتذہ سے سنا، وہ آج تک یہی سنا ہے، اور یہی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں
کہ ہادہ اور ہادہ ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک۔ ہادہ جو ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اور ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کو بسا اوقات ذالکا کے نیچے یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، بلکہ جو پہلی آیت ہی ہے قرآن کریم کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ یہ جو ہے یہ تو ہادہ کا ہوتا ہے، یہ ذالکا کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتاب۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا جبریل کے سامنے کوئی حصی طور پر اس وقت موجود نہیں تھی کہ جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا کہ ھذا الکتاب، کہ لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب جو تھی وہ آفاقی تھی، ٹھیک، وہ اللہ کے علم الہی کے اندر تھی، وہ لوح محفوظ کے اندر تھی۔ تو چونکہ اس کا مکان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے غار حرا کے اندر، ان سے بہت ہی جو ہے فاصلوں پر موجود تھا، لوح محفوظ کے اندر وہ موجود تھی، علم الہی کے اندر موجود تھی، تو اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ھذا الکتاب کی بجائے ذالک الکتاب کا جو ہے لفظ استعمال ہوا۔ ھذا الکتاب اس وقت ہوتا کہ اگر وہ کتاب حصی طور پر حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ یہ وہ کتاب ہے، ھذا الکتاب، یعنی آپ کے سامنے وہ کتاب رکھتے اور اس کو جو ہے وہ مشار الیہ بناتے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اندر خاصی علمی باتیں بھی شامل ہو گئیں اس میں اشارہ کے تحت، ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے اور ہم مل جل کر جو ہے تفہیم عربی کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ آخر میں پھر آپ سے یہی التماس کروں گا کہ جو احباب میرے چینل پر نئے آئے ہیں یا پرانے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔